الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، نماز میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، یہ 4 فرض ہمارے پورے ہو چکے۔ 5واں فرض جو ہے نماز کے اندر وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے اندر جب انسان جاتا ہے، سب سے زیادہ قرب جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہے۔ جو کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، وہ انسان اپنی یہ ناک اور پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے بے نیاز رب جل وحدہ لا شریک کی شان اعلیٰ کا ذکر کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب انسان حالت سجدہ میں زمین پہ ہوتا ہے، احادیث کی کتب میں آتا ہے اللہ رب العزت جل شانہ اپنی شان قدرت کے لائق آسمانوں پہ فرشتوں کے اندر ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ وہ زمین پہ اپنا جبین رکھ کے تیری شان کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ بلکہ اہل عشق تو یہ کہتے ہیں، انسان جب اپنی جبین زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، پاک ہے تیری ذات، بے نیاز کہتا ہے میری پاکیزگی بیان کرنے والے، میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد روایات میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد فرماؤ۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی اپنی زندگیوں میں سجدوں کو لازم کر دو۔ ابھی وقت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ نے موقع دے رکھا ہے، اپنی زندگیوں کو سجدوں کے ساتھ وابستہ رکھنے والے انسان وہی عظیم ہوتے ہیں، وہی مقام والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سجدوں پہ دوام عطا فرمائے۔ تو سجدہ نماز کے اندر فرض ہے۔ جو قوم کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہتھیلیاں رکھیں، پھر ناک اور اس کے بعد پیشانی۔ جب اٹھنے لگے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ جیسے اب موجودہ حالات ہیں، کسی کے ٹانگوں میں درد ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے، یعنی وہ بغیر سہارا لیے سجدے میں یہ پہلے اگر گھٹنے لے جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر شرعاً اسے اجازت ہے پہلے ہاتھ کے سہارے پہ وہ ہاتھ سہارا لے اور پھر اٹھنے لگے۔ اسی طریقے سے اٹھتے ہوئے سہارے سے اٹھنے کی، جیسے مجھے بھی ابھی یہ پرابلم ہے، اٹھتے ہوئے میں بھی ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھتا ہوں، تو اس وقت شرعی طور پہ اجازت اس کی ہے۔ جب انسان سجدہ میں ہوتا ہے، بڑا اہم سے سجدے کے بارے میں کافی مسائل اہم ہے۔ یہ ہتھیلی، یہ کنڈیشن دیکھ لیں، یہ زمین پہ لگی ہوئی، ایسے سمجھے زمین پہ ہے، یہ ناک اور پیشانی جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کنڈیشن میں ایسے، یعنی انسان کا چہرہ جو ہے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں، دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہے ان کا بھی زمین کے ساتھ لگنا اور ان کا قبلہ رخ ہونا۔ اکثر دوستوں کو دیکھا ہے وہ ایسے پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں پاؤں اگر تصور کرو یہ اس سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے اس پہ۔ اگر کوئی کسی کے پاؤں میں بیماری ہے، جیسے بعض لوگوں کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں آ کے، یہ پرابلم ہوتا ہے، ان کو شرع معافی ہے۔ ویسے پاؤں کو ایسے سیدھا رکھے جیسے یہ میرے ہاتھ سیدھے ہیں، ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ جب حالت سجدہ میں جائیں تھوڑا سا پاؤں کو ایسے ٹیڑھا کریں گے تو اس کی چھوٹی انگلی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ زمین پہ لگ جائے گی۔ بعض دوستوں کو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر دونوں پاؤں
بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اٹھائے تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی عذر ہے، کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا اس کا پاؤں فولڈ کر کے وہ نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر شرعی طور پہ اسے معافی ہے، عذر ہے اس کے پاس، معذرت۔ تو دوسرے آگے جب حالت سجدہ میں جاتے ہیں، یہ کونیے جو ہیں ان کو اس پیٹ سے اور ران سے جدا رکھنا چاہیے، ران کے ساتھ اور پیٹ کے ساتھ ایسے مل کر نہیں، بلکہ یہ کونیے ایسے اٹھی ہوں، لیکن بالکل ایسے بھی نہ ہو۔ اگر ایسے کریں گے تو پھر ہتھیلیاں سیدھی ہتھیلیاں جب ہوں گے تو پھر کونیے زیادہ باہر نہیں نکلتی ہیں۔ جیسے جماعت میں انسان ہوتا ہے، ساتھ نمازی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ اتنا ہاتھ باہر نکالیں، دوسرا نمازی جو ہے اسے تکلیف نہ ہو، تو اس وقت تھوڑا اندر سے اٹھیں۔ ہاں بہت زیادہ رش ہے جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے، تو اس وقت شرعی طور پہ کوشش کریں اسے، اور پھر بھی اگر شکر گزار جیسے جن کچھ نصیبوں کو موقع ملا ہے ریاض الجنہ شریف میں بساؤ کا، ایسا بندہ بالکل سمٹ کر وہ ایک حالت مجبوری میں اس وقت ہو، عام روٹین میں جو ہے وہ نہیں۔ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے، جیسے رکوع میں فرق ہے ایسے سجدے میں بھی فرق ہے۔ تو مرد کے لیے اس طریقے سے یعنی اٹھ کر سجدہ، یہ ران اور پیٹ بھی الگ ہو، کونیے بھی الگ، بازو بھی اس کے الگ ہوں، ہتھیلیاں سیدھے ہوں، پاؤں کی انگلیاں سیدھی ہوں، پھر پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ عورت جو ہے وہ سجدہ کیا کرے گی؟ عورت اس طریقے سے دونوں ٹانگیں اپنے پاؤں ایک سائڈ پہ نکال دے گی، اپنے سرین کے بال ہوگی، اور سرین کے بال جب ہوگی تو اس وقت مرد جو ہے، یہ میری طرف آپ دیکھیں، مرد جو ہے یہ ایسے سجدہ کرے گا، ایسے آپ اٹھ کے سجدہ کریں گے، تو یہ ہاتھ بھی میرے الگ ہے، ران اور پیٹ بھی الگ ہے۔ عورت جب سجدہ کرے گی تو اس کا اس طریقے سے دونوں پاؤں سائڈ میں نکلے ہوں اور وہ بالکل سمٹ کرے گی، یعنی بالکل سمٹ کر وہ زمین پہ سجدہ کرے گی۔ مرد اور عورت کے سجدے میں وہی جو میں نے رکوع پہ عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت مطالعہ نے ہر موقع پہ عورت کے پردے کا لحاظ رکھا۔ اب جو بزرگ ہے اس معاملے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر عورت مرد کی کنڈیشن میں سجدہ کرتی ہے تو اس کی بے پردگی ہے، پردہ اس کا برقرار نہیں رہتا، تو اسلام نے اس موقع بھی پردے کا حکم دیا ہے، مرد اور عورت کے سجدے کا یہ فرق ہے۔ چاند ایک بات ہے، یہ ضروری تھی جو آپ کے کچھ گزار کیے۔ اب سبحان کا لفظ بھی ہمارا پہلے ہو چکا ہے، اللہ اکبر کا بھی پہلے ہو چکا ہے، اور یہ بھی لفظ پہلے ہمارا ہو چکا ہے، رکوع میں ہمارا یہ لفظ ہوا ہے ربی، سبحان ربی العظیم میں یہ دونوں ہو چکے ہیں، صرف ایک اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ باقی ہے، باقی سارا تقریباً سبق ہمارا پیچھے ہو چکا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اگر پڑھیں گے تو اگر حمزہ سے بنا دیں گے تو پھر معنی اور ہو جائے گا، حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے اپنے رب سے عظیم موقع پہ، عروج پہ اس کی گفتگو ہوتی ہے، تو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اسے یہ الفاظ کہنے چاہیے اور سجدہ جماؤ کے ساتھ کرنا چاہیے، انسان کو لطف آنا چاہیے۔ اور 3 دفعہ اس کو اگر اکٹھا پڑھے پھر بھی یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، اگر الگ الگ پڑھے مثال کے طور پہ صرف آپ سننا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اب ایک ہی سانس میں پڑھے الگ الگ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو
ایسے جب آرام سے پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ ہے نا جی 2 سے 3 منٹ کا فرق جا کے پڑے. اب ہم نماز تراویح میں سجدے رکوع میں کوشش ہوتی ہے میں تو وقف کے ساتھ سارا یہ ادا کر دوں، میرے خیال 5-7 منٹ کے زیادہ سے زیادہ فرق پڑ جاتا ہوگا. کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ اپنے رب کے ساتھ جب بات کرنی ہے انسان کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ. پھر دوسرا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بندہ سجدے سے اٹھتا ہے. تو جیسے میں نے رکوع آج سجدے کا کمپلیٹ کر دیں کیونکہ آگے وقت تھوڑا ہے. جیسے میں نے رکوع کے بارے میں عرض کیا ہے، رکوع سے جو کھڑا ہوتے ہیں یہ واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان ایسے سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جیسے اب میں بیٹھا ہوں یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب 2 کنڈیشنیں دیکھیں. ایک تو ایسے ہے کہ یہ پاؤں میں نے بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھو جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ پاؤں کھڑا ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ سجدہ کیا اب یہ دونوں پاؤں کھڑے. سبحان اللہ. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درمیان میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا. یہ واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. اتنی دیر یہ دیکھیے اللہ اکبر بالکل سکون ہو جائے. سکون ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر، بلکہ اگر تھوڑی دیر بیٹھا جائے سکون کیا جائے پھر دوسرے سجدے میں جاؤ تو اس میں اور زیادہ ہے. لیکن اتنا بیٹھنا کہ پورے بیٹھنے کی کنڈیشن بن جائے پھر دوسرے سجدے میں جانا، یہ درمیان میں دونوں سجدوں کے جو ہے بیٹھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. واجب رہ جائے تو بغیر سجدہ ساو کے نماز نہیں ہوتی. تو جس نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس کو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ جلسہ واجب ہے. تو یہاں تک ہمارا اپنا سجدے کا سبق کمپلیٹ ہوا. کال سے تحیات انشاءاللہ شروع ہوگا. جلسے کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں. عموماً آپ نے پروگراموں پہ اشتہارات میں دیکھتے ہیں جلسہ میلاد مصطفیٰ، جلسہ سیرت نبی، یعنی کسی بھی عنوان سے. جلسے سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوگ ایسے ادب سے آ کر بیٹھیں گے، وہاں رسول اللہ کی سیرت کا تذکرہ ہوگا، آپ کے میلاد پاک کا تذکرہ ہوگا. تو جلسہ کہتے ہیں ادب اور وقار سے بیٹھنے کا نام جلسہ ہے. جو ہلڑ بازی موجودہ معاشرے میں ہماری جلسوں کی ہو چکی ہے یہ جلسے کے لفظ کی تعریف کے بھی خلاف ہے. سر ننگے، کوئی جناب والا کسی حال میں، کوئی کسی حال میں، سٹیج سے لے کر آخری انسان تک ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا، اس میں انسان کو باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، باعزت طریقے سے اس کو آپ نے ٹوپی ہے، عمامہ شریف ہے جو اس کو پسند ہے وہ اپنے سر پہ سجا کر ادب سے آ کر بیٹھ کر. بلکہ میں نے تو یہاں تک بزرگوں کے اقوال پڑھے ہیں کہ جب ایسے بندہ جلسہ کر رہا ہے تو وہ ایسے بڑے انعماق سے بیٹھے. اور پہلے دور میں اسلاف ایسے ہی کیا کرتے تھے، واز کرنے والا واز کرتا اور وہ ایک تصورات میں ہوتے، اس تصور میں ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا. یہ آج کل آ کے ہمارا نکلا ہے جی ٹنگ چاہ کے کھا جی لت چاہ کے کھا جی دو میں ہاتھ جڑا حلالی ہوئے گا ہاتھ چاہ کے کھے یا جڑا حرامی ہوگا پہلا تو بڑا حرامی تو ہی جڑا کھاؤ کے کہہ رہے. یہ ہمارے نقیبوں کوئی بھی ہے، میں ہوں، زید ہے، بکر ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ٹھیک ہے سبحان اللہ کہلوانے چاہیے لیکن ڈنڈا لے کے نہ سر پاڑ دیکھو ہوگا کہ یہ کیوں آ کے بیٹھے. یہ جلسے کے ادب کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے، مقام کے خلاف ہے. لہٰذا ہمیں اس وقار اور مقام کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ